السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب اپنے لشکر کے ساتھ آگ حصار کے باہر موجود ہوتے ہیں اور سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، میرے سرداران اور سپاہیوں، میرے شیروں جو مشکلات سے باز نہیں آتے، جو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جنگ اور شہادت میں دوڑ پڑتے ہیں، وقت آ گیا ہے، آج کا دن جنگ کا دن ہے، یہ رہا آگ حصار اور یہ رہے ہم، اس ایمان کی جو ہمارے دلوں میں آگ کی طرح روشن ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں، ان تلواروں کی قسم کھاتے ہیں جو تمام کافروں کو خوفزدہ کرتی ہیں، ان کی چمک بہت سے ذہنوں کو روشن کر دیتی ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں آج ہم یہاں شہید ہوں گے، لیکن جب تک آگ حصار کو ترکوں کا وطن نہیں بنا لیتے، ہم اس وقت تک ہرگز نہیں رکیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ بلندی پر کھڑا لوکاس کے منظر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، عثمان، تم اور وہ لوگ جو اونچی آواز میں تمہارے ساتھ چلا رہے ہیں، تم سب آگ حصار کے میدان میں درد سے چیخو گے۔ پھر سامنے کھڑے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میرے فوجیوں، میں جانتا ہوں کہ تم کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے، لیکن مجھے تم میں سے کچھ کی آنکھوں میں خوف نظر آتا ہے۔ میں ان سے ضرور یہ کہوں گا کہ ترکوں کے زور و شور سے نہ دھوکہ کھائیں، بس یہی ان کا بہترین ہنر ہے۔ کیا آپ انہیں سن رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا خدا ہم سے بڑا ہے، عیسیٰ مسیح سے بڑا ہے، مقدس روم سے بڑا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہم اس تہذیب کی اولاد ہیں جو صدیوں سے قائم ہے۔ ہم بہادروں اور بے رحم لشکروں کی اولاد ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہم اپنے خون میں ڈوب جائیں گے تب بھی ہم لڑیں گے۔ ہم لڑائی سے کبھی نہیں بھاگتے۔ عظیم سلطنت کے شاندار فوجیوں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ چرواہے جو آپ کی سرزمین پر حملہ کرتے ہیں، آپ کی جانوں اور آپ کے مذہب کو خطرے میں ڈالتے ہیں، کیا آپ ان سے ڈرتے ہیں؟ تو سپاہی نہیں 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 کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ کائی قبیلے میں بالا خاتون منگول کمانڈر سے کہتی ہیں، میں تمہاری بات سن رہی ہوں، بولو۔ تو کمانڈر کہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کائی گھٹنے ٹیک کر بیعت کریں، جیسے گرمیان، جاندار اور دیگر نے کی، ورنہ۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں، ورنہ کیا؟ جواباً کمانڈر کہتا ہے، خاتون، یہ شرم کی بات ہوگی، آپ سب کے لیے، آپ کے تمام لوگوں کے لیے اور آپ کے گہوارے میں موجود بچوں کے لیے بھی۔ یا تو آپ بیعت کریں، تب فیض کردہ محصول ادا کریں، یا آپ تباہ ہو جائیں گے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ہماری ریاست کے سردار عثمان صاحب جنگ میں ہیں، یہ ریاست کے معاملات ہیں، جب وہ لوٹیں گے آپ انہیں بتائیے گا۔ منگول کمانڈر کہتا ہے، وہ آئے گا اور ہمارے ہاتھ چومے گا، فکر نہ کرو۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایلچی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، لیکن اگر تم آگے بڑھے تو تمہارے ساتھ واقعی کچھ برا ہو جائے گا۔ یہ سن کر منگول کمانڈر آگے بڑھنے لگتا ہے تو توران اس پہ کلہاڑا تان لیتا ہے اور کہتا ہے، یہیں رک جاؤ۔ سپاہی بھی نیزے سیدھے کر لیتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے، مجھے امید ہے کہ تم بیعت کرو گے، ورنہ میں تمہارے خون میں تیر جاؤں گا۔ چلو نوکرو، ہم جائیں گے اور عثمان کو ڈھونڈیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سب پلٹ جاتے ہیں۔ خواتین کو پریشان دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہیں، بے خوف رہو، دشمن کو اپنے خوف کا احساس نہ ہونے دینا۔ توران یقینی بناؤ کہ یہ چلے گئے ہیں۔ آگ حصار کے باہر عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم ہر طرف سے حملے کرتے رہیں گے، کافر دیواروں سے آگے قدم نہیں اٹھا سکیں گے، ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم انہیں توڑ نہیں دیتے۔ کیا منجنی کے تیار ہیں؟ تو روحان کہتا ہے، میرے حضور سب کچھ تیار ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، پھر ہر کوئی اپنے فریضے پر واپس جائے، ہماری جنگ مبارک ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین اور ارحان دائیں جانب، جبکہ بیگم اور ساروجہ بائیں جانب چلے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب البائی سے کہتے ہیں، جب منجنی کی دیواروں سے ٹکرائیں گے تو آپ دیواروں کے چاروں طرف دیکھیں گے، اگر آپ کو کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں کوئی شگاف کھلنے والا ہے تو ہمیں آپ فوراً مطلع کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی البائی چلا جاتا ہے اور عثمان صاحب پتھر رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے، آج کا دن ہم سب کے لیے بابرکت ہو، آج شہیدوں کا بدلہ لینے کا وقت ہے، آج زہر پھیلانے والے دشمن کو نیست و نابود کرنے کا دن ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب پتھر آگ حصار کی جانب چھوڑ دیتے ہیں۔ پتھر کے زمین پہ لگتے ساتھ ہی بازنطینی نیچے آ لگتے ہیں۔ ان کے بعد سروجہ اور بیگم بھی رسیاں کاٹ ڈالتے ہیں۔ ادھر لوکاس آگے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ پتھر کے ساتھ ایک سپاہی اس کے سامنے آ لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر لوکاس کہتا ہے، عثمان، تم نے جو آگ حصار میں خاک پھیلائی ہے، اس میں نہیں بلکہ تم مرو گے۔ ہریستو زخمیوں کا خیال رکھو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہریستو بھاگ پڑتا ہے۔ کائی قبیلے میں منگولوں کی آمد سے لوگ بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ لوگوں کو اس طرح سے دیکھ کر الجن کہتی ہے، ہمارے لوگوں کا حال دیکھو، وہ کتنے پریشان ہو گئے ہیں۔ تو گونچا کہتی ہے، وہ بالکل ہوں گے، وہ جانتے ہیں کہ منگول کتنے ظالم ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے، بالکل، وہ ہمارے قبیلے میں اسی لیے گھمنڈ سے محصولات لینے آتے ہیں۔ ولوفرا کہتی ہے، میں منگولوں کو نہیں جانتی، لیکن میں ایک بات جانتی ہوں کہ عثمان صاحب انہیں وہ کبھی نہیں دیں گے جو وہ چاہتے ہیں، اس لیے میں بالا خاتون وہاں پہنچتی ہیں اور اس طرح سب کو پریشان دیکھ کر کہتی ہیں، اے لوگو، سب جمع ہو جاؤ، پہلے یہ جان لو کہ تمہاری جان اور مال ہمارے سپرد ہے۔ جب عثمان صاحب کامیابی سے فتح مکمل کر لیں گے تو وہ جو ضروری ہوا کریں گے۔ اب قبیلے کے ارد گرد سپاہیوں کی تعداد 3 گنا کر دی جائے گی۔ ہم محتاط رہیں گے، ہمیں محتاط ہونا چاہیے، سب لوگ اپنے فرائض کی طرف جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ چلے جاتے ہیں۔ پھر بالا خاتون فاطمہ سے کہتی ہیں، بہنوں کو ہوشیار رہنے کا کہو، مریم کہاں ہے؟ تم اسے تربیت کے لیے لے کر جانے والی تھی۔ فاطمہ کہتی ہے، جب منگول آئے تو وہ یہاں تھی۔ الجن کہتی ہے، شاید وہ ڈر گئی ہوگی۔
होगी, हम उसे अच्छे से नहीं जानते। बाला खातून कहती है, तुम ठीक कहती हो, बेनू को कहो कि उसे तलाश करें और जब उन्हें वो मिल जाए तो उसे लेकर आएं। ये कहते साथ ही बाला खातून आगे बढ़ जाती हैं। उधर हम देखते हैं कि आग के सार किले पर मुसलसल पत्थर बरसाए जा रहे होते हैं। जरकुताई कहता है, मारो उन लोगों को जिन्होंने हमसे बाईसुंगुर को छीन लिया, बहहान साहब और दूसरे बहुत से लोगों को शहीद करने वालों को मारो। काफी देर तक पत्थर बरसाने के बाद बुरहान उस्मान साहब से कहता है, इस किले की दीवारें हमारी सोच से ज्यादा मजबूत निकली हुजूर। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, बुरहान हरगिज नहीं। उनका गुस्सा देखकर बुरहान एकदम से कहता है, यहाँ तक कि ये हमेशा भी रुकी रही तो हम हमले करते रहेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, मैं खुद जाकर देखूंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े पर सवार होकर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जरकुताई बुरहान से कहता है, सही कहा भाई, इन मंजिनुकों के साथ इन दीवारों को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। किले में आगे बढ़ते हुए लुकास हरिस्तो से पूछता है, हरिस्तो क्या उस्ताद तैयार हैं? तो हरिस्तो कहता है, तैयार हैं कमांडर, हर एक दीवार पर एक उस्ताद है। जैसे ही तुर्कों के लिए उम्मीद की हल्की सी निशानी नजर आएगी, उस्ताद फौरन उसे मरम्मत कर देंगे। बाहर से जरकुताई पत्थर बरसाते हुए कहता है, हम अपनी उम्मीद नहीं खोएंगे। बुरहान कहता है, हमारी कोशिशों को बेकार में मत जाने देना मेरे अल्लाह। पत्थर दीवार पर लगता है तो अंदर मौजूद लुकास लड़खड़ा जाता है और कहता है, ये दीवारें बीतियां के सबसे माहिर तरीन उस्तादों ने बनाई हैं। ये इतनी मजबूत हैं कि इस तरह के हमलों से इन्हें कुछ नहीं होगा। ये बात उस्मान भी समझ जाएगा और वो गुस्से से पागल हो जाएगा। मैं उस्मान के गुस्से को जब मीकिया की फौज आएगी तब उसे अपनी तलवार से ठंडा करूंगा। जंगल में अलबाई मौजूद होता है और आगे बढ़कर पानी का एक नाला देखता है जो किले की जानिब जा रहा होता है। यह देखकर अलबाई कहता है, उन्होंने पानी के रास्ते का अहाता किया हुआ है, देखते हैं कि इस पानी का दाखिली रास्ता कहाँ है। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। जंगल से आगे बढ़ते हुए स्पाई मंगोल कमांडर से कहता है, उस्मान ने आग के सार पर हमला कर दिया है, हम तकरीबन वहां पहुंच चुके हैं कमांडर। तो कमांडर कहता है, अब से उस्मान हमारे इल्म में लाए बगैर कोई फतह हासिल नहीं कर पाएगा। उसकी चालों का तयन सिर्फ मंगोल कर सकते हैं, वो या तो हमारी बैत करेगा या खत्म हो जाएगा। सिपाही कहते हैं कि उस्मान दूसरों के सामने नहीं झुकता। कमांडर गुस्से से कहता है, कौन है उस्मान जो हमारे सामने घुटने नहीं टेकेगा? हमारी नजरों में उसकी कदर चूहे जितनी भी नहीं है। मैं उस्मान को देखना चाहता हूँ, चलो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर किले पर मुसलसल पत्थर बरसाए जा रहे होते हैं। बुरहान कहता है, हम जब भी कोई हरकत करते हैं तो हदफ को मारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अलाउद्दीन कहता है, लेकिन भाई जो पत्थर हम फेंकते हैं वो दीवारों का सुराख तो क्या उसकी धूल भी नहीं उड़ाते। बुरहान कहता है, जरूर वहां से जाने का रास्ता बन जाएगा, हम किले में दाखिल होंगे हर कीमत पर। अलाउद्दीन कहता है, हमें बाबा को इतला देने की जरूरत है, शायद वो कोई और रास्ता तलाश कर लें। ऐसा नहीं लगता कि ये काम करेगा, इसलिए हमें उस्मान साहब वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तुम ये सोच रहे हो। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतरकर उनके पास आते हैं और पूछते हैं, फतह का दस्तूर क्या है? सबर हमारे दिलों में ईमान से आता है, हम क्यों दुआ करते हैं और शहादत की तरफ जाते हैं। मैं इस वजह से आज कोई मायूसी नहीं चाहता। मेरे बेटो, अगर कोई गिर जाए तो तुम उसे उठाओगे, जब तक दीवारों में सुराख ना हो जाए तुम नहीं रुकोगे। तुम दीवारों पर हमला करना जारी रखोगे, तुम्हारे फेंके हुए हर पत्थर से दुश्मन कांपेगा। हमारा अज़म और इस्तकामत दुश्मन को डरा देगा। मायूसी में पड़ने वाले वो होंगे जब वो पागल कुत्तों की तरह इन दीवारों से बाहर आएंगे तो हमारी तलवारों का मजा चखेंगे। इसलिए मैं भाई वहां आकर कहता है, मैंने सब दीवारें देखी हैं, शिमाल की तरफ से दीवारों के नीचे से पानी अंदर जा रहा है। यह सुनकर उस्मान साहब सोच में पड़ जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।